نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے، ہر سیٹرڈے الحمدللہ ایک نیو ٹاپک کے ساتھ ہر ایک نیو عالمہ کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل کرنے کو ملتا ہے۔ درس کا آغاز کرتے ہیں قرآن کی تلاوت سے۔ آپ لوگ غور کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ قرآن کو ہمیں غور کے ساتھ سننا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، جس کی ٹرانسلیشن کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر اریبہ فہیم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، کہ تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں، لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ ہم بڑھتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ آج کا عنوان ہے، آج کا ٹاپک ہے موجودہ دور میں مسلمانوں کی ذمہ داری، جس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر امت العلیم صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے عنوان پر خطاب فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم
من دونه من وال۔ میری عزیز بہنوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ رعد آیت نمبر 11 کی تلاوت کی تھی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے، یعنی جب تک کہ وہ اپنی حالت نہ بدل لے اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، یعنی ان کی حالتیں تبدیل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ دیکھیے ماں بہنوں، اس کی بہترین جو مثال ہے، اس آیت کی بہترین مثال قوم عاد اور قوم سمود سے ملتی ہے ہمیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی درستگی اور اصلاح کے لیے ان کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، لیکن ان لوگوں نے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلایا، ان کا انکار کر دیا، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی انہوں نے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہی حال آج ہمارے معاشرے کا بھی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا: خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کیا خوب، کیا اچھا کہا کہ شاعر نے، یہ ہمارے حالت حاضرہ کے مطابق ہی ہے۔ آج ہم نے اپنی حالت نہیں بدلنے کی ٹھان لی ہے تو ہماری حالت تبدیل ہو رہی بھی نہیں ہے، ہم جہاں ہیں وہیں پر ہے۔ ہم مسلمان قوم کا عروج کسی بھی طریقے سے نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ ہم اپنی حالت بدلیں گے تب ہماری حالت بدلے گی، ہم عروج پر آئیں گے۔ مسلمان قوم آج پستی کی طرف اسی لیے جا رہی ہے کیونکہ شاعر نے کہا ہے، اور اسے پہلے میں نے کلام اللہ کا بھی ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہماری حالت نہیں بدل رہا ہے۔ کیونکہ ہم خود اپنی حالت نہیں بدل رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں، آپ اسے بخوبی طریقے سے واقف ہیں، آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ مسلمانوں کے سینے ہر طرف چھلنی ہیں، کہیں مسلمانوں کے وجود پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے تو کہیں ہمیں ملک سے باہر نکالنے کے لیے تنظیمیں بنائی جا رہی ہے، تو کہیں یہود اور نصارہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں، تو کہیں ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہے، تو کہیں ہمارے مدارس پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے اور مدارس کے بچوں پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہم خود ہیں۔ ہم اپنی حالت نہیں بدل رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ہماری حالت نہیں تبدیل کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے آج مسلمان قوم پستی کی طرف جا رہی ہے، یعنی زوال کی طرف، نیچائی کی طرف جا رہی ہے، اور اسی لیے آج سب سے زیادہ مظلوم جو قوم ہے وہ ہماری مسلمان قوم ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ کی جو حالت ہے وہ کسی عقل والے سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یعنی ہر کوئی جانتا ہے اس چیز کو، ہر کسی کو معلوم ہے کہ آج ملک بھر میں
पूरी दुनिया भर में मैं तो कहूंगी, दुनिया भर में मुसलमान पस्ती की तरफ जा रहे हैं, मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं कहीं पर। दुश्मनाना इस्लाम अपनी तंजीमों और तहरीकों यानी अपनी अपनी प्लानिंग से दीन इस्लाम को चारों तरफ से नीस्त और नाबूद और उखाड़ फेंकने के दर पे है। दुनिया की सबसे ज्यादा मक्कार कौम यहूद, ज्यूज जिसे हम कहते हैं, नसारा, क्रिश्चियंस जिसे हम कहते हैं, हाँ, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस अपने शातिराना चालों के जरिए से मसलकी तनाजुआ को हवा देकर मुसलमानों को खत्म करने की कोशिशें कर रही है। यही वजह है कि आज हमें हर तरह से जुल्म दिया जा रहा है, या इसी तरीके से हर तरह हमारी तरफ लोगों के कदम बढ़ रहे हैं ताकि हम हमारे इस्लाम को नीस्तो नाबूद कर दे, मुसलमान कौम को हलाक और बर्बाद कर दें। मगर ये सच आधा है। क्यों? इसलिए कि क्योंकि इंशाअल्लाहुल अजीज क़यामत के नजदीक ही सही, लेकिन एक ना एक दिन मुस्लिम कौम ही उरूज पर आएगी। कब? जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम अपने हुक्म से या इसी तरीके से अपने बादशाहत से तमाम काफिरों का या इसी तरीके से तमाम नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम्स कर देंगे और पूरी तरीके से जुल्म और ज्यादती मिट जाएगी मुसलमान जब उरूज पर रहेंगे। कहीं अब देख लीजिए, इसी तरह जो आरएसएस है, आरएसएस ने मुद्दते दराज यानी बड़े लंबे मुद्दतों से बनाए हुए अपने जो प्लानिंग्स है उसे अमली जामा पहनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। कहीं नोटबंदी का मामला है, हाँ, कहीं तलाक सलासा का मामला ले लीजिए, हाँ, या इसी तरीके से कहीं मस्जिद वगैरह का, मसाजिद वगैरह का बात ले लीजिए आप। हर तरह से मुसलमानों को आज दबाया जा रहा है, उनका गला घोंटा जा रहा है मुसलमानों का। और मैं तो कहती हूँ मेरी दीनी बहनों कि आज जो मुस्लिम कौम की हालत है वो हमारे ही अपने अमल की वजह से है, हमारे ही अपने करतूतों का नतीजा है। अल्लाह ताला ने क्या खूब कहा कुरान में, वमा अताकुमुर रसूलु माजिरत वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, यानी जो भी परेशानियां तुम्हें लाहिक होंगी वो तुम्हारे अपनी करतूतों की वजह से होगी, तुम्हारे अपने हाथों का नतीजा होगा वो। मेरी दीनी बहनों, तो देखिए ऐसे पुरफितन दौर में, यानी ऐसे फितनों भरे दौर में, ऐसे फितनों भरे माहौल में हम हिंदुस्तानी मुसलमानों पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती है, कुछ जिम्मेदारियां हमारी बनती हैं, जिनमें से चंद का तज़किरा मैं आपके सामने करूंगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले है ईमान और अकीदे की दुरुस्तगी। हम मुसलमानों की ये सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हम अपने ईमान और अकीदे को दुरुस्त करें। क्योंकि दुनिया और आखिरत की कामयाबी, मैं तो कहती हूँ दुनिया और आखिरत की सही और रासिख यानी हमेशा की रहने वाली, हमेशा हमेशा की रहने वाली कामयाबी
اسی توحید اور عقیدے پر ہوتی ہے۔ ایمان اور عقیدہ ہمارا جب صحیح ہوگا تو ہر چیز ہماری صحیح ہوگی۔ توحید جب مضبوط ہوتی ہے تو دنیا کی ساری مشکلات اس کے سامنے ہلکی نظر آئے گی۔ جب ہمیں توحید جب ہمارے دلوں میں راسخ ہو کر بیٹھ جائے گی، یعنی جب توحید ہمارے دلوں میں اچھے سے بیٹھ جائے گی تو سب مشکلات ہمارے سامنے ہلکی نظر آئے گی۔ اور وہ جب ہم سینہ چیر کر کے، سینہ پھاڑ کر کے ہم جب کہہ سکیں گے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، مشکل نہیں ہے۔ ہاں، جب ہماری توحید دلوں میں بیٹھ جائے گی تو ہمارا نام و نشان مٹانا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ ایمان اور عقیدے کی پختگی ہی بنیاد ہے ہمارے، ہاں، اور اسی وجہ سے میں تو کہتی ہوں اسی وجہ سے آج ہمارا عقیدہ اور توحید صحیح نہیں ہے، ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اسی لیے ہم ہر طرف بیچارے اور مظلوم بنے پھر رہے ہیں۔ صحابہ کو دیکھیے آپ، ان کی زندگیوں پر آپ اگر نظر ڈالیں گے تو ان کی زندگیاں ہمیں کس طرح دکھائی دے گی۔ ان کا عقیدہ بڑا پختہ تھا، بڑا ہی پختہ عقیدہ تھا ان کا، تو اسی لیے اس زمانے میں مسلمان عروج پر تھا۔ آج کے مسلمان لوگوں کے دلوں میں نہ توحید ہے اور نہ ہی ایمان ہے، اسی وجہ سے مسلمان آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے، یہ وجہ ہماری خاص ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے اپنے اندر بدعات اور خرافات کو ڈھانک لیا۔ ہاں، بدعات اور خرافات ہم نے اپنے اندر سما لیا ہے، بدعات اور خرافات ہم کرتے ہی جا رہے، ہمارا عقیدہ درست نہیں ہو پا رہا ہے، اسی لیے ہم آج زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ جب ہم عقیدہ کو اور توحید کو ہمارے مضبوط کر لیں گے، جب ہم یہ دشمن کے سامنے کہہ سکیں گے کہ توحید کی امانت ہے ہمارے سینوں میں، ہمارا نام و نشان مٹانا اس طرح آسان نہیں ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے، دوسری ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے تمام امور میں، زندگی کی ہر ایک معاملے میں، زندگی کے تمام معاملات میں ہم کتاب اور سنت کو لازم پکڑیں۔ کون سی کتاب؟ قرآن مجید اور سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا قول فعل عمل جو آپ نے کیا وہ یا صحابہ کو کرنے کو کہا، یا صحابہ اگر کر دیے ہیں تو خاموشی اختیار کر لیے جس پر آپ، تو یہ سب سنتیں ہیں جس پر ہم کو اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق ہونا ہے، اور یہ دوسری سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری توحید اور عقیدہ درست، دوسرا کتاب اور سنت کو لازم پکڑ لینا ہے ہم کو۔ کتاب و سنت کو لازم پکڑیں گے تو صحیح اسلامی طرز زندگی پر ہمارا گزارا ہوگا، ہاں، اسلامی زندگی ہماری گزرے گی، تو جب ہم عروج پر آئیں گے،
صحیح اسلامی زندگی گزارنے کے لیے ہم کو ان دونوں کی طرف ایک ساتھ رجوع کرنا ہے. ایسا نہیں کہ خالی قرآن کی باتیں سن لیے، قرآن پڑھ لیے، قرآن کے معنی مفاہیم پڑھ لیے. سنت کا بھی ہم کو فالو کرنا ہے. دیکھیے کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں ہے وہ ذکر کریے آپ، سنت کا معاملہ سائڈ میں رکھیے، سنت کو آپ سائڈ میں رکھیے، ہمیں صرف قرآن کیا کہتا ہے وہ بتائیے بولتے. نہیں چلے گا ایسا. کیوں؟ کیونکہ کتاب اور سنت دونوں کو لازم پکڑنا ہے. میں ایک مثال دیتی ہوں آپ لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھو کہا قرآن میں، زکوٰۃ دو کہا قرآن میں، حج کرو کہا، استطاعت کے مطابق حج کرو کہا، روزہ رکھنے کے لیے کہا. تو کیا قرآن میں یہ سب کہا نا؟ اب اس کے بعد نماز ہم ایسے ہی پڑھ لیں گے، روزہ جیسے جتنے بولے اتنے رہ لیں گے، حج جیسا بولے ویسا کر لیں گے؟ نہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں کس میں ہے؟ اس کا زیادہ جو تفصیلات ہے، ہاں، اس کے بارے میں پورے بیانات ہے، وہ سنت میں ہے. نماز کب پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کتنے رکعت پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، یہ ساری کی ساری تفصیل سنت میں آئے گی. روزے کب رہنا ہے، ہاں، کتنے روزے رہنا ہے، ہم کو حج کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، یہ ساری کی ساری تفصیلات آپ کو، ڈیٹیلز آپ کو کہاں ملیں گی؟ سنت میں ملیں گی. آپ صرف قرآن کو لے کر بیٹھ جائیں گے تو سنت کو بھی ہم کو فالو کرنا ہے. قرآن تو پڑھنا ہی ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے ہم پر، یہ ہم پر واجب ہے، پڑھنا ہے ہم کو. لیکن سنت کو بھی نہیں چھوڑنا ہے نا، سنت کا بھی عمل آپ کے لیے ضروری ہے نا. اسی لیے دونوں کو لازم پکڑے، دونوں کی طرف ایک ساتھ رجوع کرے. اسی میں ایک مسلمان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے. اسی لیے قرآن اور حدیث کے اندر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑنے کی تاکید آئی ہے. قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں کو مضبوطی سے پکڑو. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو بھی رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ. یعنی رسول جو دے، یہی بات ہوئی نا، سنت ہی کی تو بات چل رہی ہے نا. رسول جو بھی دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ، یعنی جس سے منع کرے تم کو اس سے رک جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. تم میری اور خلفائے راشدین یعنی چاروں خلیفہ جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ چاروں خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اسے دانتوں کی مضبوطی سے تھام لو. دانتوں کی مضبوطی یعنی مضبوطی سے جب ہم کوئی چیز پکڑیں گے، کوئی چیز ہم جکڑ کر پکڑیں گے تو کیسا پکڑتے؟ دانتاں کس کے پکڑتے نا. کیا بولتے لوگ؟ دانت اچھا کس کے پکڑو نا، اچھا ٹائٹ پکڑو. اس کا مطلب کیا؟ مسوڑے جو ہم ہوتے ہیں نا ہمارے، ہم دانتوں کو ایک دم ملا دیتے، لگا دیتے، ایک دم جٹ جاتے پکڑنے کے لیے. ویسے ہی پکڑنا ہے کتاب اور سنت کو. اور اسی طریقے سے آج ہم نے کتاب اور سنت کو چھوڑا ہے. کہیں دور مت جائیے، اپنے آپ پر دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے. آپ اپنے چہروں پر ہاتھ پھیر لیجیے. ہاں، کتنوں کے چہرے محمدی ہے، کتنوں کے لباس محمدی ہے. ہاں، اگر میں کہوں کہ
ہم تو عورتیں ہیں، اب آپ میں سے کوئی کہیں گے کہ ہم تو عورتیں ہیں، عورتوں سے بھی سوال ہے۔ آپ کا لباس صحابیات کا لباس جیسا ہے؟ آپ کا چلن ڈھلن، آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ صحابیات کی زندگی کی طرح ہے؟ الا ماشاء اللہ، میں کسی پر انگلی نہ اٹھا رہی ہوں، میں اپنی بات رکھ رہی ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اچھا کرے وہی لوگ، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر ہم کتاب و سنت میں سچے ہوتے تو کبھی بھی دشمنان اسلام کے ہاتھوں اس قدر ذلیل اور رسوا نہ ہوئے ہوتے، اس قدر ذلیل نہیں ہوتے ہم۔ ایک زمانہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو لوگوں کا حاکم بنایا تھا۔ آج وہی امت پستی میں جا گئی، آج وہی امت نیچے جا کے گر گئی۔ جہاں وہ حاکم تھی یعنی حکومت کرتی تھی، آج کسی کی حکومت کے زیر نگیں آ گئی، آج کسی کی حکومت کے انڈر آ گئی۔ وہی جہاں حاکم تھی وہاں محکوم ہو گئی، اس وجہ سے کتاب و سنت کے چھوڑنے ہی کی وجہ سے۔ کیا کبھی آپ لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے آخر کہیں نہ کہیں کس کا ہاتھ ہے؟ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ کے لیے چنا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دین دے کر بھیجا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ جو اس دین کے ساتھ چلے گا اس کے لیے فتح و نصرت یعنی اچھائی اور اسی طریقے سے اس کا عروج دنیا اور آخرت میں ساتھ دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ تو سچ کر دیا، اللہ نے اپنا وعدہ بخوبی طریقے سے سچ کر دیا۔ جب تک صحابہ تھے، صحابہ اپنے ان کا ایمان اور عقیدہ درست تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے لازم پکڑا تھا تو وہ عروج پر تھے۔ انہوں نے جیسا اس کو سنا تھا ویسا ہی اس سے عمل کیا تھا، جیسا نبی نے بتایا تھا ویسے ہی وہ عمل کرتے تھے، تو فتح و نصرت ان کے قدم چومتی تھی اور انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عن یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے تھے، جیسے بڑے بڑے لقب انہیں دیے گئے تھے۔ لیکن جب ہم نے کتاب اور سنت کو چھوڑ دیا تو ناکامی، مصیبت، پریشانی، مظلومت، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارا مقدر بن گئی، ہماری تقدیر میں آ گئی یہ سب چیزیں۔ تو میری بہنوں، جب ہم نے فرامین الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے فرامین کو، قرآن مجید کو ترک کرنے کا عہد کر ہی لیا تو پھر دوسروں کو اپنی ذلت کا ذمہ دار ٹھہرانے کا حق ہم کو کس نے دیا؟ ہم خود اپنی ذلت کے وجہ بنے ہیں۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے کی حماقت آخر کیوں؟ آپ بتاتے ہیں نا، دوسروں کی طرف ایک انگلی بتاتے آپ، باقی 3 انگلیاں آپ کے خود کی طرف ہوتی ہے۔ کریے آپ کسی اور کی طرف ایک انگلی اٹھا کر دیکھیے، شہادت کی انگلی آپ کسی کی طرف اٹھا کر کے دیکھیے، باقی کے 3 پورے انگلیاں آپ کی طرف رہیں گے۔ تو پھر ہم خود ہی اس کے سبب ہے، ہم خود ہی اس کی وجہ بنے ہیں۔ آخر کیوں؟ گناہ ہم کرتے رہیں، کتاب و سنت کو ہم چھوڑیں، ہم ہمارا عقیدہ درست نہ کر لیں، پھر ہم دوش دیں دشمنان اسلام کو۔ یہ یقینی بات ہے، یہ یقینی بات ہے کہ آج مسلمان قوم مظلوم ہے،
उन्हें सताया जा रहा है हर तरह से, लेकिन किस वजह से? ये हमारी अपनी वजह से। एक न्यूज़ के मुताबिक मैं आपको कहती हूँ कि ये कहते हैं हिंदू की एक बहन कहती है कि अरे इन मुसलमानों को क्या कहना, हाँ, इन मुसलमानों का क्या कहना, इन पर कौन भरोसा करे भाई, ये खुद ही अपने नबी के गद्दार हैं। यानी गद्दार नहीं, वैसे वाले गद्दार नहीं, यानी इन्होंने खुद नबियों की बातों को, इनकी नबी की बात को उन्होंने इग्नोर कर दिया। ये अपने दीन पर सही नहीं चलते, ये अपने दीन को सही फॉलो नहीं करते। इसी वजह से वो बहन कहती है, अल्लाह उसे हिदायत दे, कि वो कहती है कि मुसलमान कौम इंतहाई जलील कौम है, इंतहाई धोखेबाज कौम है। यही वजह है, जब हमने अपने आप को इस तरीके से बना लिया है कि किताब और सुन्नत हमारे अंदर नहीं है, अब तो सही अकीदा हमारा नहीं है, तो फिर दूसरों को दोष देना बंद करें। आज हमारे दीन के खिलाफ या हमारे खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, वही हमारी गलतियों का बाइस है। अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया, मैंने कहा आयत तिलावत कर दी, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो भी तुम्हें पहुंचता है वो तुम्हारे अपने हालतों की वजह से, तुम्हारे अपने हाथों की करतूत का नतीजा है। आज हमारी जो भी गलतियां हैं, हमारी जो भी हालत है, उसकी वजह हम खुद ही अपनी बने हैं। लिहाजा अगर हमें दुनिया के अंदर इज्जत और सरबुलंदी की जिंदगी गुजारनी है, तो लाजिम है कि हमारे लिए हम किताब और सुन्नत को मजबूती से थाम लें, मजबूती से किताब और सुन्नत को अच्छी तरीके से पकड़ लें, जिस तरह सहाबा ने किया था। क्या खूब कहा किसी शायर ने, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीक खुरां होकर। वाकई बात है, शायर ने सच कहा। हम मुसलमान कुरान को छोड़ करके ख्वार हुए, जलील और ख्वार हम इसीलिए हुए। तीसरा पॉइंट हमारा है, कसरत से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि हमारे गुनाहों के सबब ही हम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 1400 साल पहले, 1450 साल पहले फरमा दिया है कि जो कुछ तुम्हें पहुंचता है, तुम्हारे अपने हाथों ही का नतीजा है। गौर कीजिए, क्या कभी मैंने और आपने अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा व इस्तिग़फ़ार किया है? नहीं। लिहाजा हम मुसलमान अगर अल्लाह ताला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा और नादिम हो करके अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, तो कुछ बात बने हमारी, अल्लाह ताला मुआफ़ कर दे, अल्लाह ताला हम पर से जालिम हुक्मरानों को हटा दे। तब जब हम तौबा व इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह ताला को राज़ी कर ले जाएं, जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा, तो खुद ब खुद हमारी हालत बदल जाएगी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, हम अल्लाह को राज़ी कर लें, तब हमारी हालत सुधर जाएगी। कसरत से तौबा व इस्तिग़फ़ार करिए, अल्लाह ताला हमें उरूज पर लाएगा एक न एक दिन। हमारा चौथा पॉइंट है, बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक। इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक,
یعنی ایک جٹ ہو کر رہنا، مل کر رہنا. ایسے اوقات میں یہ بھی ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ہم میں سے کئیوں مسلمان اختلاف اور انتشار میں ہیں، یعنی بٹ گئے ہیں ہم. کہیں تبلیغی جماعت تو کہیں حنفی جماعت تو کہیں بریلوی، کہیں اہل حدیث، کہیں کچھ. اختلاف اور انتشار ہے امت میں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اختلاف اور انتشار کو بالائے طاق رکھ کر کے، یعنی ایک طرف بازو ہٹا کر کے ہم اتحاد اور اتفاق کو پیدا کر لینا، تو ہم اپنی قوم سے کہہ سکتے ہیں کہ اے قوم، تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا. یقیناً جب ہم ساتھ ہو جائیں گے، ایک جٹ ہو جائیں گے، تو ہم حالات کتنا چاہے برے ہوں بدل سکتے ہیں حالات ہم. آپ دیکھیں کبھی چونٹیاں جو ہوتی ہیں ہماری، چینٹیاں جو چلتی ہے ایک لائن میں چلتی ہے، وہ ایک چونٹی بھی اگر الگ ہو گئی تو سمجھو ہمارے قدم سے وہ مر جاتی. ہم اس پر قدم رکھ کر کے مار دیتے، دب جاتے وہ. جب چونٹیاں ایک ساتھ چل سکتی ہیں، چونٹیاں اپنی مثال بیان کر سکتی ہے ہمارے سامنے خود، تو ہم کیوں اختلاف اور انتشار میں؟ اتحاد اور اتفاق سے رہیے تو جب ہماری کچھ بات بنے. بھائی چارگی صحابہ میں یہ بھی تھا. ہر پوائنٹ کو آپ صحابہ کی نظریے سے دیکھیے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھیے، تو آپ کو میری ہر بات سچی لگے گی اور ہر بات اچھی لگے گی. میں بھلے کڑوا بول رہی ہوں آج، لیکن سچ بول رہی ہوں. یہی وجہ ہے آج ہم انتشار میں بٹے ہوئے ہیں، اختلافات میں بٹے ہوئے ہیں، پھیل چکی ہے امت ہماری. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. اگر ہم انسان ایسی ہاں ایک جٹ ہو جائیں گے، جب ہم مل کر رہیں گے تو ہم عروج پر آ جائیں گے انشاءاللہ. ایسے موقع پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جب تک امت ایک ساتھ تھی تو سمندروں میں، گہرائیوں میں، یا اسی طریقے سے جنگوں میں امت لڑتی رہی اور فتح یاب ہوتی رہی. صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، جب وہ ایک ساتھ تھے تو جنگ بدر میں 313 تھے، جنگ احد میں وہی 1000 کی تعداد ہو چکی تھی. کیوں؟ وہ ایک ساتھ تھے، مل کے تھے، اتحاد اور اتفاق سے رہتے تھے. لیکن جیسے ہی اتفاق ٹوٹا، انتشار کے شکار ہوئے، مختلف مسالک، مذاہب میں منقسم ہو گئے، بٹ گئے، تو دنیا کی ساری قومیں چاروں طرف سے ہم مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا، یعنی بٹ گئے اور اختلاف کیا. انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ اکبر. یہ خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بڑھ گئے جو، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے.
اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہمارے طرف روشن دلیلیں آ گئی، واضح ہو چکا ہمارے اندر کہ کس طریقے سے دین ہے، کس طرف ہم کو چلنا ہے، لیکن پھر بھی اس کے بعد ہم بٹ گئے، ہم کئی جماعتوں میں بٹ گئے، جس کی وجہ سے ہم زوال کی طرف چلے گئے، اور یہ زوال ہمارے لیے کسی بڑے عذاب سے کم نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سچ کہا، اللہ تعالیٰ کا ہر فرمان سچا ہے، ہر قول سچا ہے اللہ کا۔ اب غور کیجیے اس بات پہ کہ جب ہم بڑھ گئے، ہمارے پاس روشن دلیل آ جانے کے باوجود، قرآن اتار جانے کے باوجود ہم بڑھ گئے، ہم اس میں مسالک میں الگ الگ جماعتوں میں جب ہم بڑھ گئے تو زوال ہمارا مقدر بن گئی، ہمارا عذاب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا یہ عذاب۔ لہذا اے مسلمانوں، اختلاف اور انتشار کو بالا اتفاق رکھ کر کے، یعنی اختلاف اور انتشار کو ایک سائڈ میں رکھ کر کے اتحاد اور اتفاق کو لازم پکڑو اور فرقہ بندی سے بچو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے ہیں۔ سچ ہے، یہ بات سچ ہے، جب ہم ایک ہو جائیں گے ہم تو کچھ کر گزریں گے، اگر اسی طریقے سے بکھرے ہوئے ستاروں کی طرح ہے، بکھرے ہوئے تاروں کی طرح ہے، کچھ بات نہیں بنے گی، کوئی بات ہم سے نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے 5ویں پوائنٹ ہماری ہے، اخلاق کو عمدہ بنائیں۔ ہمارے اخلاق، مسلمانوں کے اخلاق، موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو عمدہ اور بہتر بنائیں اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے، اور انہیں بتلائیے کہ ہم ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس نے اپنے ماننے والوں کو اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ اس کے برعکس ہوتا ہے ہمارا، ہم ایسے پیش آتے ہیں نان مسلم سے یا اسی طریقے سے ایک دوسرے بھائی سے، اپنے مسلمان دوسرے بھائی سے، یا ہم اپنے سماج میں ہم ایسا دکھاتے ہیں کہ ہم کسی غلیظ مذہب کے پیروکار ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہمارا دین اسلام انتہائی پاک اور صاف ہے، ہمارا دین اسلام ہمیں اچھائی کی تعلیم دیتا ہے، اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے ہمیں۔ ہم ایسے نبی کی امتی ہیں جس کو لوگوں نے مارا بھی، ستایا بھی، پتھر بھی برسائے، راستے میں کانٹے بھی بچھائے، لیکن اس ہادی اعظم سرور کونین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مڑ کر جواب تک نہیں دیا، مڑ کر جواب بھی نہیں دیا، بلکہ آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ طائف کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی، تب بھی آپ نے نہیں کہا کچھ، بے ہوش ہو گئے، جوتوں میں خون جمع ہو کر کے بے ہوش ہو گئے آپ۔ ہوش میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا، پہاڑوں کے فرشتے نے دیکھ کر حالت کہا کہ اے نبی، آپ اس طرح حکم کریں کہ میں ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس دوں۔ طائف ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں تھا، ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں ان کو میں کچل کر مسل کر رکھ دوں، آپ حکم کریے صرف ایک۔ اللہ کے نبی نے کیا پیارا جواب دیا، دیکھیے، قربان جاؤں ایسے الفاظ پر، میں قربان جاؤں میرے نبی پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، مجھے ان سے نہیں،
ان کی قوموں ان کی آنے والی نسلوں سے امید ہے کہ یہ آئندہ ایمان لے کے آئیں گے. اور واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بات کو سچ کر دکھایا. پورے 8 سال بعد پورا کا پورا طائف قبیلہ پورا کا پورا طائف شہر ہی مسلمان ہو گیا. ہم ایسے نبی کی امتی ہیں. اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجیے. لوگ ہمارے اخلاق سے دیکھ کر کے متاثر ہو جائیں. ایسے اخلاق لوگوں کو دکھائیے. سچ کہا کسی شاعر نے، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہا شاعر نے. واقعی آپ نے ظالم سے کسی وقت ظلم کا بدلہ نہ لیا. مارا بھی اگر اسے تو اخلاق کی تلوار سے مارا. اخلاق سے متاثر کر دیا ان کو اور اخلاق کی تلوار سے مار کر کے کہا یہ ہمارا دین سچ ہے. وہ بڑھیا کا واقعہ سچ ہے نا، وہ آپ کو ایک نظم کی شکل میں بتایا جا رہا ہے. آج ایک ضعیفہ رہتی تھی، ہاں، اور کچھ رستے بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برائیاں کرتی رہی، حالانکہ نبی ساتھ ہے. وہ بڑھیا کا ساز و سامان نبی نے اٹھایا ہوا ہے. اللہ کے نبی کچھ نہیں کہتے ہیں. اخیر میں پوچھتے ہیں کہ وہ ضعیفہ پوچھتی ہے کہ بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ اس محمد کے نام پر نہ جانا، اس محمد سے تم دور رہنا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے مظاہرے سے دیکھیے کس طرح کہا کہ ماں میں وہ محمد ہوں جس کی آپ برائیاں کرتی جا رہی ہیں. میں وہ محمد ہوں، میں وہی شخص ہوں. کچرا ڈالنے والی کا کیا حال ہوا؟ اللہ کے نبی پر روز کچرا ڈالتی تھی آنے جانے میں، لیکن ایک دن یا 2 دن اس نے کچرا نہیں ڈالا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کچرا کیوں نہیں ڈالتی ہے؟ آزو بازو پڑوس والوں سے معلوم ہوا کہ کچرا ڈالنے والی وہ عورت بیمار ہے. آپ نے جا کر کے اس کی بیمار پرسی کی. وہی دیکھ کر کے تو وہ ایمان لے آئی. وہی ساری چیزیں اسے متاثر کی ہیں. اخلاق مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے. لیکن افسوس آج امت مسلمہ اللہ کے نبی کے طریقے کے بالکل برعکس ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ میں بھی پوری اخلاق کی مالک ہوں، مجھ سے بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہوں گی. میں اپنے آپ کو پاک دامن نہیں بتاتی ہوں، لیکن آج سے ابھی سے یہیں سے عہد کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کریں گے. خاص طور سے نان مسلمز جو ہے ان سے ہمارا کلام اچھا ہونا چاہیے، ان سے ہماری بات چیت ہمارا میل جول اچھی طریقے سے ہونا چاہیے. وہ دیکھ کر کے ہمیں متاثر ہوں. یہ نہیں یہ کہے کہ یہ مسلمان کیا ہیں، یہ خود ہمارے نبی، یہ خود ان کے نبی کے پیروکار نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں ان کا. نمبر 5، دعوت اور تبلیغ دین. یہ تو بہت مشکل ہے نا بہنوں؟ دعوت اور تبلیغ دین کیسا کریں گے ہم گھر بیٹھی عورتیں ہیں، کیا ہم جینٹس ہیں جو گلی گلی کوچے کوچے جا کر کے ہم پھیلائیں دین کی دعوت؟ ہماری یہ ذمہ داری بنتی کہ ہم پڑوس کی عورتوں کو سدھاریں، کہ ہم اپنے خاندان کی عورتوں کو سدھاریں، اچھی پرورش سے اپنے بچوں کو سدھاریں. موجودہ حالات میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، دعوت و دین دینے سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہے. کتاب و سنت کے
صاف اور شفاف احکامات جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے ہم کو، لیکن پہلے خود عمل کرنا ہے۔ دعوت دین کا یہ اہم فریضہ ہے، لیکن آج ہم اس امت مسلمہ اس فریضے سے بھی دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت اسلامی تعلیمات سے بالکل غیر معلوم ہوتی ہے۔ ان کو نہیں معلوم، انہیں یہ تک نہیں معلوم کہ بیت الخلاء واش روم وغیرہ میں جانے سے پہلے کون سا پیر پہلے رکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ تک نہیں معلوم، ہماری تعلیمات یہاں تک نہیں ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا یا چلنا پھرنا ہمارا کس طرح ہونا چاہیے، سیڑھی چڑھتے وقت کیا کہنا چاہیے، سیڑھی اترتے وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے، ہمیں یہ تک نہیں معلوم۔ اسلامی تعلیمات سے بالکل ہم ناآشنا ہیں، ہم اسلامی تعلیمات سے بالکل دور ہیں۔ اگر تھوڑا بہت کام ہو بھی رہا ہے تو وہ مسلک اور جماعت کے نام پر ہو رہا ہے، اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، پھر دعوت اور تبلیغ کا کام کریں۔ اور سب سے آخری میرا پوائنٹ ہے 6 نمبر کا، کہ مشکلات اور پریشانیوں پر صبر کریں، کیونکہ دیکھیے بہنوں، ہم امت مسلمہ ہیں، اللہ کی سب سے عزیز قوم ہے ہاں، ہم پر کچھ تکلیفیں آئیں گی، ہم صبر بھی کرنا پڑے گا نا۔ آپ میرے ہر پوائنٹ کو صبر سے جوڑیے۔ عقیدہ اور توحید کی درستگی میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا، سماج میں، معاشرے میں آپ کو کتاب و سنت کو لازم پکڑنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا، دعوت اور تبلیغ کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، ہر طرح آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ صبر کو لازم پکڑیے۔ ایسی تنظیمیں، ایسی تکلیفات جو ہے آئیں گی آپ کے راستے میں، آپ کو آپ کے اخلاق کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی، آپ کے دماغ کے رگوں پر دباؤ ڈالا جائے گا، لیکن آپ غصے کو قابو رکھیے، غصے کو پی جائیے، صبر و تحمل سے کام لیجیے۔ صبر یہ ایک ایسا جام ہے جسے ہر کوئی پی لے تو بات بگڑے ہی نہ۔ صبر ضرور، ایسی صورتحال میں ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لیں، جذبات میں آ کر کے ایسا ویسا قدم نہیں اٹھانا ہے ہم کو، ہمیں جس سے ہمیں ہی خود نقصان اٹھانا پڑے۔ صبر و تحمل کی اشد ضرورت ہے۔ الغرض میری دینی بہنوں، اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، تابعین، اتباع التابعین کی زندگیاں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ ان کی پوری زندگی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اور اسی طریقے سے صبر کرتے گزر گئی، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ابھی کتنا صبر کروں بھائی، کیا 100 پریشانیاں میں کچھ ہے، 100 پریشانیاں میرے لیے ہے، ایسا بولنا چھوڑ دیں۔ آج ہمیں بھی اسی اسوہ کو دہرانا اور اسلامی دشمن قوم کے مکر و فریب اور سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنا رشتہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ساری کی ساری مصیبتیں خود بخود ختم ہو جائے گی، خود بخود ہماری مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جائے گی ہم سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ان جملہ امور کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق دے اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائیں۔ اللہم انصر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم آمین یا رب العالمین۔ کچھ اشعار ہے، سنتے جائیں۔
گر یہی حال رہا ساقی تیرے میخانوں کا، ڈھیر لگ جائے گی ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ قحط دنیا میں ہے اب ایسے مسلمانوں کا، قحط یعنی کمی، کمی کمی دنیا میں ہے اب ایسے مسلمانوں کا، زور جو توڑ دیا کرتے تھے طوفانوں کا۔ کوئی خالد ہے نہ کوئی طارق نہ ہی ابن قاسم، راستہ صاف ہے بڑھتے ہوئے شیطانوں کا۔ جس جگہ چاہو جہاں چاہو بہا دو اس کو، جس جگہ چاہو جہاں چاہو بہا دو اس کو، خون اس دور میں سستا ہے مسلمانوں کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر، ماشاء اللہ آپ نے بہترین انداز میں ہم سب کو سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور اس درس میں ہم سب نے جو بھی سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ سسٹرز کے اگر کچھ سوال ہوں تو وہ کر سکتی ہیں۔ آپ چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو میں کلاس اینڈ کر لیتی ہوں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ فیڈ بیک آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کی کلاس بہت بہت اچھی تھی، الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، الحمدللہ۔ جی میں آپ کو میوٹ کر دیتی ہوں۔ جی حلیمہ آپ بول سکتی ہیں۔ حلیمہ آپ انمیوٹ کیجئے۔ جی کیا اللہ ہماری توبہ قبول کرے گا؟ جی سسٹر ایک سوال ہے، بار بار توبہ کرنے سے کیا اللہ ہماری توبہ قبول کرے گا؟ بالکل، اللہ سے امید رکھ کر کے آپ توبہ کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری توبہ قبول کرے گا۔ لیکن دیکھیے ایسا ہے، ایک ہی غلطی کی بار بار دوہرا کر کے بار بار اس کی توبہ کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ دیکھیے اب جیسے ہم مثال دے رہی ہوں میں، ہم نے عہد کر لیا ہے کہ آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، توبہ کر لیے ہم اللہ تعالیٰ سے جھوٹ نہیں بولنے کا، اب پھر جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر توبہ کر رہے، پھر تو جھوٹ بول رہے، پھر توبہ کر رہے، پھر جھوٹ بول رہے، پھر توبہ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بار بار توبہ مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ کے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بار بار وہ گناہوں کو دہرانا یہ درست بات نہیں ہے، ٹھیک؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ضرور ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ضرور ہے، لیکن ہماری اپنی
غلطیاں ہم دہراتے رہیں اور معافی مانگتے رہیں، یہ درست بات نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ بہن کا مطمئن جواب ملا ہو بہن کو۔ جی، اور کسی سسٹر کا سوال ہے؟ گناہوں کو کس طرح روکے، ایسا کچھ کہہ رہی ہیں یہ، اسے کیسے روکے؟ گناہوں سے کیسے رکے ہم؟ تو دیکھیے، گناہوں سے رکنے کا اللہ سے آپ عہد کر لیں، اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں کی طرف دوبارہ نہ لے جا، میں عہد کرتی ہوں تجھ سے کہ میں گناہوں کی طرف بالکل نہیں دوڑوں گی۔ اور دیکھیے، شیطان کا بھی اس میں ہاتھ ہوتا ہے تھوڑا بہن، تو آپ سب سے پہلے شیطان کے شر سے حفاظت مانگی اللہ سے، اللہ مجھے شیطان کے ورغلوں سے دور رکھ، اللہ مجھے گناہوں سے دور رکھ، تو ہر طرح کے گناہ اسے تو ہمیں پاک رکھ۔ اور ہمارا عہد بھی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کہ میں